بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم باب فی الجنب ینام، جنابت کی حالت میں کوئی آدمی سو سکتا ہے یا نہیں سو سکتا، یہ باب اس کے بارے میں ٹھیک ہے۔ اس روایت میں جو قصہ ہے حضرت عمر بن خطاب کا ہے، دیگر روایات جیسے کہ نسائی کی روایت میں اس میں سائل جو ہے وہ حضرت عمر تو ہیں، لیکن اس میں تفصیل یہ ہے کہ وہ حضرت عمر نہیں بلکہ اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے بارے میں پوچھنے کہ انہ تصیب الجنابۃ من اللیل، کہ کہنے لگے کہ عمر بن خطاب ان کو جنابت رات میں ہو جاتی ہے، فقال له رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا توضا واغسل ذکرک ثم نم، یعنی تم وضو کر لو اور اپنی شرمگاہ کو دھو لو، ثم نم، اور پھر سو جاؤ، یعنی رات میں بغیر جنابت بغیر غسل کیے جو سونا ہے وہ جائز ہے۔ تو یہ اب بات ابن عمر کے بارے میں پوچھی گئی ہے یا عمر نے خود حضرت عمر نے اپنے بارے میں پوچھی ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن حقیقی قصہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ حضرت عمر نے حضرت ابن عمر کے بارے میں پوچھا تھا، ٹھیک ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن چونکہ روایات میں تضاد ہے، نسائی میں وہ ہے، یہاں پر یہ ہے، بخاری میں کچھ اور ہے، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ چلیں جی، پھر نم سو جائے، ہاں نم سو جائے، ہاں آپ کیا چاہتے ہیں نم ہونا چاہیے؟ میں نے اس کے بارے میں غور نہیں کیا ہے، تو نم ہی سب حضرات نے نم ہی ذکر کیا، باقی میں نے اس کے باب پہ غور نہیں کیا۔ نام ینامو سے بھی آ سکتا ہے، یا نام ینومو ہی سے آتا ہے، نصرہ سے آتا ہے، ہاں تو وہ نم ہونا چاہیے، نم ہونا چاہیے، وہ بھی صحیح ہے، نم بھی ہے، نم بھی صحیح، اصل میں فقہاء محدثین نے نم ہی ذکر کیا، میں نے غور نہیں کی اس کے اوپر، نم ہونا چاہیے۔ جنبی کھا لے، جنبی کھا سکتا ہے یا نہیں کھا سکتا، جنابت کی حالت میں کھانے کے حوالے سے روایت ہے، ہاں پڑھیے۔ پینسل ہے، پینسل ہے، پینسل اپنے پاس رکھیں جی۔ زہری کے نیچے لائن لگاؤ، ٹھیک ہے، نبی سلمہ کے نیچے بھی لائن لگاؤ۔ جب آپ سونے کا ارادہ فرماتے اور آپ جنابت کی حالت میں ہوتے تو وضو فرماتے، اور وہ وضو فرماتے جو کہ نماز کے لیے، یعنی صرف ہاتھ پاؤں نہیں دھوتے تھے بلکہ وہ نماز والا وضو فرماتے تھے۔ چلے جی آگے چلیں۔ ابن مبارک کے نیچے لائن لگاؤ۔ زہری بھی اسنادی کے نیچے بھی لائن لگاؤ، ٹھیک ہے جی۔ دیکھو یہ پہلے والی روایت ہے، یہ پہلے والی روایت، دیکھو بات سنو ایک سمجھو، باب الجنوب یاکلو، تھوڑا غور کرنے کی عادت ڈالو، دیکھو ہر حدیث آپ پڑھو گے نہیں، امتحان میں جب آپ کے سامنے حدیث آئے گی یا کل کسی مناظرے مقابلے میں یا استدلال کے وقت آپ کے سامنے حدیث آئے گی تو آپ کو حدیث پہ غور کرنا پڑے گا۔ اب اوپر والی حدیث پہ غور کرو، باب الجنوب یاکلو، کیا باب ہے؟ ہاں بتائیں ذرا، نیلے کپڑے والے بھائی آپ بتائیں کون سا باب ہے؟ باب الجنوب یاکلو، کیا مطلب ہے اس کا؟ جنوبی کھا سکتے ہیں، جو ترجمۃ الباب تو یہ ہے۔ آگے جو روایت ہے اذا کان اراد ان ینام وهو جنوب توضا ووضوءه للصلاۃ، اس میں کھانے کا کیا ذکر ہے؟ کھانے کا ذکر ہی نہیں، تو اتنے بڑے امام نے یہ روایت کیوں لے کے آئے؟ یہ روایت کیوں لے کے آئے؟ ترجمۃ الباب اور روایت کا کوئی تعلق ہی نہیں بن رہا ہے نا۔ تو بات یہ ہے، میں نے اوپر آپ سے لائن لگائی، اوپر آپ سے لائن لگوائی، دیکھو حدثنا سفیان عن الزہری، اوپر لائن لگائی نا، اور نیچے جو ہے حدثنا ابن مبارک عن یونس عن الزہری باسنادہ، اوپر والی جو روایت ہے وہ مجمل روایت ہے، نیچے والی روایت اس کی تفصیل ہے، صحیح ہے۔ جب بھی محدث کوئی ایسی روایت نقل کرے گا تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ آگے والی روایت پیچھے والی روایت کا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ومعناہ زادہ، یعنی روایت اوپر والی ہے، زہری دیکھو اوپر والی روایت زہری عن ابی سلمہ ہے، اور یہ والی جو روایت ہے یہ زہری عن ابی سلمہ نہیں ہے، لیکن اس میں اضافہ ہے، کیا ہے؟ اذا اراد ان یاکل، جب آپ ارادہ کرتے کھانے کا تو وہ جنوبن، تو آپ جنابت میں ہوتے تھے، تو غسل یدیہ، آپ اپنے
ہاتھوں کو دھو لیا کرتے تھے. سمجھ رہے بھائی؟ دیکھو کہتے ہیں ابن وہاب نے یونس سے جو روایت نقل کی ہے نا، اس روایت کے اندر یعنی ایک اور روایت ہے، اس روایت کے اندر قصے کو حضرت عائشہ پر مقصور کیا ہے، یعنی قصہ حضرت عائشہ کا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ یہ کر لیا کرو جب جنبی ہو تو ہاتھ دھو کے کھا لیا کرو. تو وہ حضرت عائشہ تک موقوف رکھا ہے، حضرت عائشہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ نہیں کیا. ٹھیک ہے. اب دیکھو دو روایتیں، ایک روایت ابن مبارک کی، ایک روایت زہری کی ہے. ٹھیک ہے. تو جو ابن مبارک کی روایت ہے وہ عن یونس سے ہے، ٹھیک ہے، اور زہری کی روایت ابی سلمہ سے ہے. ٹھیک ہے، یہ دو روایتیں ہیں. تو رواہ صالح ابن ابی الاخضر عن الزہری کما قال ابن مبارک. تو ایک اور روایت ہے صالح ابن اخضر کی جو روایت ہے وہ زہری کی روایت ہے. زہری کی روایت ایسی ہے، اس نے جو روایت کی ہے وہ زہری سے، وہ ابن مبارک کی طرح روایت کی ہے. ابن مبارک کی روایت نیچے ہے، ٹھیک ہے، زہری کی روایت اوپر ہے، اس میں کھانے کا ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں کیا ہے روایت کو مرفوع کر دیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں. ابن مبارک کی جو روایت ہے اس نے ابی سلمہ کی کبھی ذکر کیا اور ابی سلمہ کی جگہ عروہ کا بھی ذکر کیا. ٹھیک ہے بھائی، آگے چلیں. اور اوزائی کی ایک اور روایت یونس عن الزہری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ روایت جو ہے وہ تدلیس کے ساتھ ہے. تدلیس یعنی ان ذکر کیا، تدلیس کا معنی ہے کہ جہاں ان ذکر کیا جائے اور درمیان سے واسطہ کھا لیا جائے، ختم کر لیا جائے. تو واسطہ کھانے تو یہ نہیں کہنا چاہیے، میں عام طور پہ میرے منہ سے نکل جاتا ہے، حذف کر دیا جائے. تو زہری نے درمیان سے واسطہ ابو سلمہ کا، حضرت عائشہ کا واسطہ حذف کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اور وہ روایت ابن مبارک کی روایت کی طرح نقل کی گئی ہے. چلو جی. جس بندے نے کہا ہے کہ جنبی بندہ جو ہے وہ وضو کر لے، اس کے باب میں ہے. ٹھیک ہے بھائی، جنبی آدمی مکمل غسل نہ کرے بلکہ وضو کر لے، اور وضو کر کے اصل میں جنابت کی حالت میں فوراً غسل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ غسل کو تھوڑا سا موقوف کر دینا چاہیے، تاکہ کیونکہ جنابت میں جسم گرم ہوتا ہے اور اگر فوراً نہا لیا جائے تو جسم ٹوٹنے لگتا ہے، جس سے صحت کا نقصان ہوتا ہے. لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض مرتبہ وضو فرما لیتے تھے، بعض مرتبہ کچھ وقفے سے غسل فرما لیتے تھے، لیکن مطلقاً ناپاک نہیں رہا کرتے تھے. تو یہ طریقہ کار سکھایا گیا. وہی بات ہے. چلے جی. دیکھو بہت سی روایت، بخاری کی بھی روایت موسیٰ بن اسماعیل، موسیٰ بن اسماعیل، لیکن بعض دفعہ وہ محدث جو ذکر کرتے ہیں موسیٰ یعنی ابن اسماعیل، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ موسیٰ کی وضاحت خود اپنی طرف سے کر رہا ہوتا ہے. اس کے جو استاد ہیں اس نے موسیٰ کہہ کر ڈائریکٹ ذکر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، چلو جی. وہی بات ہے، رخصت دے دی. ٹھیک ہے نا، پہلے یعنی اصل تو وہی ہے، لیکن یہاں پہ رخصت دے دی، اس رخصت کا ذکر ہے. دیکھو بھائی، اوپر جو روایت ہے اخبرنا عطا الخراسانی عن یحیی ابن عمر عن عمار ابن یاسر. ٹھیک ہے، یحیی ابن عمر اور عمار ابن یاسر کے درمیان ایک رجل کا واسطہ ہے. قال ابو داؤد کا مقصد یہی ہے. سمجھ رہے ہو بھائی؟ اس کو آپ خود سے سمجھنا شروع کرو. ہر جگہ ہم قال ابو داؤد کی وضاحت نہیں کریں گے، اور قال ابو داؤد ہر سوال میں آئے گا. یاد رکھنا، ہر سوال میں قال ابو داؤد آئے گا. مسئلہ آپ کو پتا ہو یا نہ ہو، قال ابو داؤد حل کر لو گے، پاس ہو جاؤ گے. سمجھ رہے بھائی؟ ٹھیک ہے، آگے جو وہی بات ہے، بات واضح ہے. چلے جی. وہی بات ہے، جنبی غسل کو مؤخر کرے. ٹھیک ہے، عذر کی وجہ سے مؤخر کرے، صبح تک مؤخر کرے تو جائز ہے. لیکن اگر مؤخر ایسے کر دیتا ہے کہ جس سے نسیان وارد ہونا شروع ہو جائے، نماز کا وقت نکل جائے، تو ایسی مؤخر، ایسی تاخیر جو ہے وہ جائز نہیں ہے. چلو جی.
احمد بن حنبل قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا سورة بن سنان عن عبادة بن مسيء عن حذيفة بن الحارث قال قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من الجنابة في أول الليل. دیکھو بڑی مزیدار روایت ہے، بہت ہی مزیدار خوبصورت روایت ہے، اور یہ روایت ایسی ہے کہ ہر طالب علم کے ذہن میں پکی ہونی چاہیے۔ امتحان کی یہ بات نہیں کر رہا، عام حالات میں کانا یغتسل من الجنابۃ فی اول اللیل، اس نے سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی رات کے پہلے حصے میں غسل کر لیتے تھے، وہ آخری یا آخری رات میں؟ قالت ربما اغتسل فی اول اللیل وربما اغتسل فی آخرہ، کبھی تو آپ رات کے شروع میں غسل کرتے اور کبھی رات کے آخر میں غسل کرتے، ٹھیک ہے۔ قلت اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعۃ، کہ اللہ اکبر تکبیر کہتے اور اللہ کی تمام تعریفیں ہیں، الذی جعل فی الامر ساعۃ کہ جس نے معاملے کے اندر وسعت رکھی ہے، سمجھ رہے ہو، معاملے کے اندر وسعت رکھی ہے، یعنی خوشی، اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ اس معاملے میں آسانی ہے۔ قلت ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یوتر اول اللیل ام فی آخرہ، رات کے شروع میں وتر پڑھ لیتے یا آخر میں وتر پڑھتے تھے؟ قالت ربما اوتر فی اول اللیل وربما اوتر فی آخرہ۔ قلت اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعۃ۔ قلت ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یجہر بالقرآن او یخافت بہ، آپ اونچا قرآن پڑھتے یا آہستہ پڑھتے؟ ٹھیک ہے، قالت ربما جہر بہ وربما خفت، صحیح ہے بھائی۔ قلت اللہ اکبر الحمدللہ الذی جعل فی الامر ساعۃ، دیکھو ایسی خوبصورت بات کی ہے، صحیح ہے بھائی۔ آگے دیکھو، تو یعنی اس میں رخصت کا بیان ہے، آگے کی جو روایت ہے اس میں کچھ اور چیز کا بیان ہے، چلو جی۔ جی، جس گھر میں تصویر ہو، جس گھر میں کتا ہو، اور جس گھر میں جنوبی ہو، تو اس گھر میں فرشتے نہیں آتے۔ صورت سے مراد وہ صورت ہے جو کہ زیرو ہو، جیسے کہ بت ہے، جیسے کہ گڑیا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں نے گھروں میں رکھی ہوتی ہے، یہ گھر میں بت ہوں، جیسے گھر میں تصویر ٹانکی ہوتی ہے، اس تصویر سے وہ تصویر مراد ہے، یعنی ہر وہ تصویر جو کہ زی سایہ ہو، ٹھیک ہے۔ آج کے زمانے میں ڈیجیٹل کا رواج بہت بڑھ رہا ہے، اس سے بچنا چاہیے کہ لوگوں میں ہر تصویر کی حرمت ختم ہوتی جا رہی ہے، اگرچہ ڈیجیٹل کا معاملہ مختلف ہوتی ہے، وہ کہا اس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن طلباء اس کے اندر بڑی سستی دکھاتے ہیں۔ ہر طالب علم کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ تصویریں بنا رہا ہے، اپنی بھی بنا رہا ہے، جناب جھیل پہ گئے وہاں سب کی ویڈیویں بنا رہے ہیں، اور جناب کبھی اس مولوی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کبھی اس مولوی کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ غفلت پیدا ہوتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگرچہ علماء کا اختلاف ہے، اور جس چیز میں اختلاف ہوتا ہے اہل تقویٰ اس چیز میں احتیاط برتتے ہیں، ٹھیک ہے۔ طالب علموں کے موبائل میں تقریریں بھری ہوتی ہیں، حالانکہ طالب علم جوان ہوتا ہے، جوان ہے، جوش ہے جوانی کا، شہوت بھری ہوئی ہوتی ہے، تو احتیاط زیادہ کرنی چاہیے، بجائے اس کی کہ طالب علم گنجائشوں پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ وہ روایت یاد نہیں، پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟ کہا لیٹ سکتے ہو روزے کی حالت میں۔ پھر دوسرے آئے، یا رسول اللہ اپنی بیوی کے ساتھ لیٹ سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں لیٹ سکتے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یا رسول اللہ ایک کو آپ نے اجازت دی، دوسرے کو آپ نے منع کیا، آپ نے وہ بوڑھا تھا کنٹرول کر سکتے، یہ جوان ہے کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب ابھی سے ویڈیو میں لگو گے تو کل ڈرامے بھی دیکھو گے، کل فلمیں بھی دیکھو گے، کل یہ بھی دیکھو گے، کل وہ بھی دیکھو گے۔ دیکھو بھائی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، سمجھ رہے ہو؟ جناب جناب ویڈیو بن رہی ہے، مولوی صاحب کو ہار پہنائے ہوئے فاضل بن کے آ رہے ہیں، ساری غفلت کی چیزیں۔ طالب علم وہ ہوتا ہے جس کا مسلح آباد ہو، جس کا مسلح آباد ہو، جس کے مسلح کے اوپر بڑا شور مچتا ہو، نہ یہ کہ جس کے اجتماع میں بڑا شور مچتا ہو، تقریر تکبیر اللہ کافر کافر شیعہ کافر، جو نہ مانے وہ بھی کافر، جو نہ سوچے وہ بھی کافر، جو نہ بولے وہ بھی کافر۔ ارے بھائی ابھی فتوے نہیں لگاؤ یار، ابھی کام کرو، پڑھائی کا کام کرو، پہلے شیعہ کو کافر ثابت کرو۔ کل میرا گروپ ہے، اس کے اندر میں نے مسئلہ بتایا، تو کسی خاتون نے زبردست شیعہ کافر کیوں نہیں، میں نے کہا مجھے اس بات کا حوالہ دے دیں، لیکن نہیں وہ جو کفر سے انکار نہیں کرتا تو وہ بھی کافر ہے، کہ مسکت عن الکفر بھی کافر ہے۔ میں نے کہا یہ اس کا حوالہ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟
ذرا بتائیں مقدمہ شامیہ میں کفر کے لیے کیا شرائط کی ہیں، ٹھیک ہے، اور فتح الملم میں مقدمہ مسلم کے اندر جو شرائط کی تفصیل بیان کی، فتح الباری والے نے جو کفر کی شرائط، کلمات تکفیر کے حوالے سے کیا احکامات ہے ذرا بیان کیجیے۔ پھر میں نے کہا یہ مجھے بتائیں، آپ نے گروپ میں شور مچایا لوگوں کے سامنے علمیت جھاڑنے کے لیے، ذرا مجھے بتائیں 2 دن ہو گئے اور نہیں، وہ اصل میں جوش میں کیا ہوتا ہے؟ شیعہ کے بارے میں میری کیا رائے؟ جو اکابر کی رائے وہی رائے، میں یہ نہیں کہہ رہا کسی کے کافر نہ کافر ہونے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ تحقیق کرو، سمجھ رہے ہو؟ آپ شیعہ تو کافر ہے، شیعہ کے کفر میں کون سا شک ہے؟ شیعہ کے کفر میں نہ کسی کو شک ہے، نہ اکابر کو شک ہے، نہ اصاغر کو شک ہے، کسی کو شک نہیں، شیعہ تو کافر ہے۔ اکابر کو کبھی دیکھا وہ عیسائیوں کو کافر کہہ رہے ہیں؟ جس جگہ عیسائیوں کو کافر کہتے ہیں نا اس جگہ وہ شیعوں کو بھی کافر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی شیعہ کو کافر، آپ ایسے کرو کہ نعرے لگاؤ، جس جگہ وہ قادیانی کو کافر کہتے ہیں اسی جگہ وہ شیعوں کو کافر کہتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں۔ تو شیعوں کے خلاف بھی تو متحرک ہیں، ایسے متحرک ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، جس طرح اہل تشیع ہم مذہب پڑھتے ہی نہیں ہے نا، میں یہی تو کہہ رہا ہوں ہمارے طلبہ پڑھتے نہیں ہیں۔ اب تکملہ میں دیکھیں حضرت مفتی صاحب نے کیسی فروعات نکالی، فتاوی عثمانی میں دیکھیں شیعوں کے لیے مفتی صاحب نے کیسے قلم اٹھایا، آپ کو وہ کل آ جائے گی۔ جو موجبات تکفیر ہے حضرت کی جواہر الفقہ ہے۔ مفتی صاحب عملی میدان کا آدمی ہے، علمی میدان کا آدمی ہے؟ بتاؤ کون؟ مفتی تقی عثمانی صاحب علمی میدان کے آدمی ہیں، تو ان کو علم میں رہنے دو نا یار۔ اور جو اورنگزیب فاروقی صاحب جو شیعہ پہ اس وقت سب سے بڑا کام کرنے والے ہیں، وہ کس کے مشوروں سے چلتے ہیں؟ مفتی تقی عثمانی صاحب کے مشوروں سے۔ جی، اس وقت جو سیاسی تحریک چلی اور سب علماء کو اکٹھا کیا وہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے اکٹھا کیا، اور کہا کہ آپس میں ایک دوسرے کے مخالف کھڑے نہ ہو، جماعت اسلامی والے، جمعیت علماء اسلام والے، سپاہی صحابہ والے، ان سب کو بلا کے سب ایک میدان، ایک پلیٹ فارم بناؤ اور ایک پلیٹ فارم پہ کام کرو، اور پھر ان کو ایک پلیٹ بھی اس علاقے میں اورنگزیب فاروقی ہے تو اس علاقے میں جمعیت والا کوئی نہ کھڑا ہو، سارے جمعیت والے کہیں اس کو ووٹ دو، جماعت اسلامی والے کہیں اس کو ووٹ دو، سمجھ رہے؟ ایسا کام مسئلہ ہے ہم پڑھتے نہیں ہے نا۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اصول تکفیر پڑھو بھائی، کافر تو سارے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سارے کہتے ہیں، وہ عوام کے لیے، آپ لوگوں کے لیے آپ اصول تکفیر پڑھو۔ کس نے پڑھے اصول تکفیر؟ فقہ الاکبر ہے اصول تکفیر کے حوالے، بڑی مفصل کتاب ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے اصول تکفیر کے متعلق، بہت سی کتابیں، ایک ہی جلد میں چھوٹی سی کتاب ہے۔ فقہ الاکبر الفقہ الاکبر لملا علی قاری، سمجھ گئے بھائی؟ تو اصول تکفیر پڑھو، کلمات تکفیر کے حوالے سے کیا احکامات ہیں وہ پڑھو۔ آپ کا کام نعرے لگانا نہیں ہے، آپ کا کام کرنا ہے، لوگوں کو ثابت کرو کہ اہل تشیع کفر میں کوئی شک نہیں، لوگوں میں ثابت کرو، بات واضح کرو، سمجھ رہے ہو؟ آپ بچوں والی عوام الناس والی بات کرو، یہ مناسب نہیں، سمجھ رہے؟ ابھی تو 4 جلدیں آئی ہیں، آگے چل رہے ہیں، سمجھ رہے بھائی؟ حضرت نے اصول اور عقائد کے اندر جو اصول بیان کیے اہل تشیع کے، الہدا کا جو آپریشن، مودودی کا جو آپریشن کیا، وہ پڑھنے کے قابل ہے بھائی۔ ہمارے اکابرین نے جو قلم اٹھایا، مسئلہ یہ کہ جو اچھلتا نہیں اسٹیج کے اوپر، ہم طالب علم سمجھتا ہے اس کو کچھ آتا ہی نہیں۔ مولانا منظور مینگل صاحب کو سپاہی صاحب والوں نے جلسے پہ بلایا، صدیق اکبر مسجد میں آئے، کہنے لگے چپ ہو جاؤ، سر شور میں جائے کافر کا، شیعہ کافر نہیں ہے، تو یہ مئی کلال جو میرے سامنے آئے شیعہ کافر نہیں ہے، تو لوگ اورنگزیب فاروقی کو دیکھنے لگے، ننگا گھومتا تھا، جو چل رہے اسٹیج کے اوپر ہے، کہنے لگے شیعہ کافر نہیں ہے، شیعہ سب سے بڑا کافر ہے۔ تو پھر لوگوں کی جان میں جانا ہی اللہ کوئی مسئلہ ہو، اب سمجھ رہے ہو؟ ارے بھائی یار ایک تقریر سن کے نا، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں یہ سوشل میڈیا کے بندے نہ بنو،
میں آپ سے یہ کہوں گا علمی دنیا میں آؤ، ٹھیک ہے، کتابیں پڑھو، کتابیں پڑھو گے، اس کے بعد چیزیں سمجھ میں آئیں گی۔ آپ مجھے بتاؤ، جو شیعہ کے کفر کے اوپر فتاوی بینات شائع ہوا ہے، ٹھیک ہے، مسلمانوں کا علماء کا متفقہ فیصلہ جو شائع ہوا ہے، وہ آپ لوگوں نے پڑھی؟ میں ٹائٹل دیکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ کام ہوا ہے۔ ارے بھائی کتابیں پڑھو، فتاوی جات پڑھو، فتاوی بینات کا ہے، کوئی مجموعہ ہے شیعہ کے کفر کے حوالے سے، متفقہ فیصلہ کر کے کچھ اس طرح کا ہے، آپ کو بینر ٹون سے مل جائے گا، بہت زبردست ہے۔ اس میں شیعہ کے کفر کے دلائل بتائے ہوئے ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں، تاریخی دستاویزات مولانا فاروقی صاحب کی ہے، ضیاء الرحمن فاروقی صاحب کی، اس میں ان کی کتابوں کی باقاعدہ تصویریں ہیں، اصول کافی کی تصویریں ہیں، اور ان کی جو بنیادی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے تبرع اور اس نوعیت کی چیزوں کے حوالے سے باتیں کی ہیں۔ تو بھائی بڑی اہم چیزیں، بہت اہم۔ اصول کافی شیعوں کی کتاب ہے، عربی میں ہے، نہیں وہ غالباً اصول کافی تو فارسی میں ہے۔ بہت انہوں نے شائع کیے، بہت گند بولا ہے بھائی، اچھا چھوڑو یار۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو دیکھو، ٹھیک ہے بھائی۔ ایک تصویر کے بارے میں بات نکلی تھی تو بات وہاں تک چلی گئی۔ تو طلباء کو محقق ہونا چاہیے، طالب علم محقق ہونا چاہیے، اور تحقیق آپ کی ہوگی کتاب اور مسلح کی حد تک۔ اگر آپ موبائلوں میں چلے گئے، اگر آپ سوشل میڈیا میں چلے گئے، تباہ ہو جاؤ گے، سمجھ رہے ہو؟ آپ کا روزانہ کا مطالعہ چھٹیوں کے اندر 6 سے 8 گھنٹے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ تو مطالعہ جب کرنا شروع کرو گے تو آپ کو مطالعے کی باریکیاں پتہ چلے گی، مسائل پتہ چلے گی۔ چلو جی، کہاں سے پڑھ رہے ہو یار؟ حفص، ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ تو روایت ہوگی نا، آگے چلیے۔ دیکھو یہ جو روایت ہے نا، یہ جو روایت ہے من غیر ان یمس ماء، امام ترمذی اور دیگر بہت سے علماء نے اس کو وہم قرار دیا۔ یہ نیچے دیکھو، نیچے اس میں جو ہے حاشیہ اپنا پڑھو، جو ایک پھول بنا ہوا ہے نا سب سے پہلا، ٹھیک ہے، کیا ہے؟ حاضر حدیث ضعفہ کثیر من المحدثین حتی نقل الحافظ فی تلخیص الجبیر ان المفوض، صفحہ نمبر فلاں، ٹھیک ہے، اجمل محدثون انہ اخطا من ابی اسحاق وقال الحافظ تساہل فی نقل الاجماع قد صححہ البیہقی انتہا، اما من ضعفہ فانہم یقولون ان ابا اسحاق اختصر الحدیث من الحدیث الطویل وقتا فی الاختصار ونص الحدیث الطویل ما رواه الطحاوی وغیرہ عن نبی اسحاق عطیۃ الاسود ابن یزید وکان ابی اخا صدیقا فقلت یا ابا عمر حدثني ما حدثت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا وعنہ عن صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قالت کان رسول اللہ ینام اول اللیل۔ یہ پوری ایک روایت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس روایت میں وہم ہوا، یعنی اس روایت کا اصل میں اختصار کرنا تھا، اور وہ اختصار کرتے کرتے بات یہاں تک آ گئی کہ من غیر ان یمس ماء، من غیر ان یمس کے وضو فرماتے، وضو کرنے کے بعد آپ فلاں کام کرتے، اس کے بعد آپ ایسے ہی سو جاتے اور پانی کو آپ ٹچ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا دیکھو، ذہن میں رکھنا یہاں پہ جو توثیق ہے وہ تو ہے، ابن حجر اسقلانی نے اس بات کی توثیق نہیں کی، ٹھیک ہے، ابن حجر اسقلانی نے توثیق نہیں کی، اور امام بیہقی نے بھی ابن حجر کی توثیق کی ہے کہ نہیں یہ جو ہے یہ وہم نہیں ہے، یہ روایت اتنی ہے، لیکن صحیح بات یہی ہے کہ اس روایت میں وہم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، نہیں وہ یہ کہتے ہیں یہ روایت مختصر ہے طویل روایت سے، اس لیے وہم نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور وہی بات صحیح ہے جو ابن حجر نے کہی ہے۔ علماء کو جو اجماع ہے وہم کے حوالے سے، وہ اجماع نقل کرنے میں غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، آگے چلو۔ وہمون یعنی حدیث ابن اسحاق، ٹھیک ہے، اس کی ساری وجہ نیچے بیان کر دی ہے۔ یہ قال ابو داؤد بہت اہم ہے، بہت اہم قال ابو داؤد ہے، کہ جس میں قال ابو داؤد کے اندر اس کو وہم قرار دیا ہے، لیکن یہ قال ابو داؤد صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ اس قال ابو داؤد کے خلاف کون ہے؟ ابن حجر اسقلانی، اور اس کی تائید ابن حجر اسقلانی کی تائید بیہقی نے بھی کی ہے، تو یہ وہم نہیں ہے، دراصل یہ ایک طویل حدیث کو مختصر کر کے بیان کیا ہے،
اور طویل حدیث میں تھا کہ آپ اس کے بعد کچھ کھاتے پیتے تھے، کھانے کے بعد آپ پانی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، تو یہ اس کا ذکر ہے۔ چلے جی، جنابت کی حالت میں قرت، او ہو یہ مارکۃ العرا مسئلہ ہے بھائی، ترمذی میں دیکھ لینا اس کو، اور درس ترمذی میں پڑھ لینا۔ درس ترمذی ہے آپ لوگوں کے پاس؟ درس ترمذی ہے؟ درس ترمذی لازمی لو بھی، لازمی کلاس میں استادوں کو کہہ دو ایک درس ترمذی لا دیں، اس کتاب کا درس ترمذی آپ کو یاد ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو وفاق کا امتحان دینا ہے درس ترمذی یاد ہو، سمجھ رہے؟ درس ترمذی میں آپ گروپ بنا لینا، ایک مسلک امام ابو حنیفہ کا، امام ابو حنیفہ کے ساتھ اسحاق بن راہوے، ٹھیک ہے، اور حسن بصری اور 3-4 اور لوگ ہوں گے، ابراہیم نقی، یہ سب اکٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاف کون کون ہے یہ گروپ بنا لو، بقیہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، ذہن میں بٹھا لینا یہ اختلاف ہے، ایک اختلاف اس کے سر، ایک اختلاف اس کے سر، ایک اختلاف اس کے سارے یاد نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا، لیکن امتحان پاس کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ اول تو یہی ہے کہ اس کو ذہن میں رکھو، ذہن میں بٹھاؤ گے تو بہت سی چیزیں آپ کا نا لاشعور آپ کو خود بتا دیتا ہے، چاہا یہ امام صاحب کا مسلک ہوگا۔ اب بابن فی الجنب یقرأ کہ جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا، اچھا جنابت کی حالت میں قرآن پڑھنا، اسی پہ قیاس کیا تمام فقہا نے حیض کی حالت میں قرآن پڑھنے کو، ٹھیک ہے، سوائے امام مالک کے، اور امام مالک فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں مطلقاً قرآن پڑھ سکتے ہیں، غالباً یہ امام مالک کا مسلک ہے، لیکن یہ بات نہیں، امام مالک کا مسلک نہیں ہے بھائی، داؤد ظاہری کا مسلک ہے، داؤد ظاہری کا مسلک ہے کہ مطلقاً پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور داؤد ظاہری کے ساتھ کوئی لوگ بھی نہیں، سید بن المسیب ابن عباس بھی وہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً پڑھ سکتے ہیں داؤد ظاہری کے ساتھ، ٹھیک ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مطلقاً حرام، امام احمد کہتے ہیں ایک آیت پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ توڑ کے پڑھ سکتا ہے، مکمل بالاستیاب تلاوت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، لیکن ذہن میں رکھو اس وقت اکثر دنیا پاکستان ہندوستان کے علاوہ وہ فتویٰ داؤد ظاہری کے اوپر دے رہی ہے، ٹھیک ہے، وہ حیض کی صورت میں کہتے ہیں بچیاں پڑھو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھتے رہو کوئی مسئلہ، ہمارا اس میں فتویٰ تیار ہو رہا ہے، ہم فتویٰ تیار کر رہے ہیں، چلو جی پڑھو بھی۔ آج کل جو لوگ ہیں نا وہ فقہ عام کے اوپر چل رہے ہیں، یعنی ان کو جو دلیل زیادہ اچھی سمجھ میں آتی ہے اس پہ فتویٰ دے دیتے ہیں، صلی اللہ حفاظت فرمائے جی، تباہی مچ رہی ہے تباہی۔ عموم میں بلوا اگر شراب کے اوپر ہو جائے تو فتویٰ ہوگا، اور ایسی چیز جو کہ نص سے ثابت ہے اس کے خلاف عموم میں بلوا ہو جائے تو کیا حیثیت ہے اس کی؟ کوئی حیثیت نہیں۔ عن محمد بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي انا ورجلان رجل منا ورجل من بني اسد، دو بندے داخل ہوئے، ایک آدمی ہم میں سے تھا، عاصب بعضهم علی وجہن، اور میرے خیال میں دونوں حضرات کو حضرت علی نے کہیں روانہ کیا، وقال انکم علیجان، تم دونوں طاقتور ہو، فعالج عن دینکما، اپنی طاقت سے دین کی مدد کرو، ثم قام، پھر کھڑے ہوئے، فدخل المخرج، اور پھر بیت الخلاء میں داخل ہوئے، ثم خرج، پھر آپ وہاں سے نکلے، فدعا بماء، پانی منگوایا، فاخذ منه حفنة، پھر اس میں سے چلو بھرا، فتمسح بها، اس میں سے اور اس سے یعنی مسح کیا، ثم جعل یعنی ہاتھوں کو دھویا، ٹھیک ہے، ثم جعل يقرأ القرآن، پھر قرآن پڑھنے لگے، فانکر ذلك، لوگوں کو عجیب لگا، فقال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یخرج من الخلاء، جب بیت الخلاء سے نکلتے، فیقرؤون القرآن، تو ہمیں قرآن بھی پڑھاتے تھے، ویأکل معنا اللحم، اور ہم ہمارے ساتھ کھانا بھی کھاتے تھے، ولم یکن یحجبه او یحجره، آپ اس سے نہ حجاب کرتے تھے نہ اس سے رکتے تھے، عن القرآن یعنی قرآن سے، لیس الجنابہ، سوائے جنابت کے، لیس کا مطلب الا الجنابہ، ٹھیک ہے بھائی، چلو جی آگے روایت بولو، جنابت کے اندر مصافحہ کرنا اس کے بارے میں کیا ہے، چلو جی۔ لکیا فاہوا الیہ، آپ ملے اور اس نے کہا میں جنوبی ہوں، فقال ان المسلم لیس من النجس، چلے جی۔ ان بکرین کے نیچے لائن لگاؤ جی، بس اتنی سی بات ہے، ان بکرین کی جگہ حدثنی بکرین بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، حدثنی بکرن بھی آیا ہے، ٹھیک ہے جی،
چلو جی. عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال لم يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدركني مدينتي وانا جنب فاختنست، میں کھسک گیا. فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره قال قلت اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طاهره قال سبحان الله ان على غیر طہارت، على غیر طہارت. آپ طاہرۃ پڑھ رہے ہیں. سبحان الله ان المسلم لا ينجس فقال وفي حديث ابن قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا. سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا بھائی؟ بھائی جہاں سمجھ میں نہ تو بتا دیے کرو، ہم ترجمہ کر لیں گے. چلو جی. حضرت ابو ہریرہ کھسک گئے وہاں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں پوچھا بھی کہاں چلے گئے تھے؟ کہا کہ میں جنوبی تھا. میں نے کہا آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا؟ آپ نے فرمایا کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا. جنابی جنوبی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا، نہ ہی مسجد سے مرور کر سکتا ہے. بعض حضرات کہتے ہیں مسجد سے مرور کر سکتا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں مسجد سے مرور نہیں کر سکتا. یہ قال ابو داؤد اس کے آخر میں تو اس میں حدثنا یہ افلت بن خلیفہ، ٹھیک ہے، اور وہاں پر قال ابو داؤد میں کچھ اور نام دیا ہوا ہے، فلیت العامری، ٹھیک ہے، فلیت العامری. بس قال ابو داؤد میں یہ پڑھیں جی روایت. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا افلت بن خلیفہ قال حدثني نصرة بنت دجاجة قالت بنت دجاجہ تھا بھائی، کیوں دجاجہ بہت یاد آ رہی ہے. تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوت اصحابه شارعة بالمسجد فقال وجهوا هذه البيوت عن المسجد. اپنے گھروں کے رخ مسجد سے پھیر لو. ثم دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يسمع القوم، تو قوم نے ایسا نہیں کیا شیئن کچھ بھی، رجا اس بات کی امید میں کہ ان تنزل فیہم رخصہ، کہ شاید اس کے بارے میں رخصت نازل ہو جائے. فخرج الیہم، تو آپ ان کے پاس نکلے. فقال، یعنی دوسری مرتبہ نکلے. فقال وجہوا هذا البیوت عن المسجد، اپنے گھروں کے رخ مسجد سے پھیر لو. فإنی لا احل المسجد لحائض ولا جنوب، کہ میں مسجد کو جنابت والے اور حائض کے لیے حلال نہیں کرتا. قال ابو داؤد ہوا فلیت العامری، وہ افلت ذکر ہے یہاں پہ فلیت عامری. دیکھو یہ بڑی زبردست روایت ہے، بڑی مزیدار روایت ہے. صحابہ کرام کے گھروں کے رخ سارے مسجد نبوی کی طرف سے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں اس کو پھیر لو. اور حضرت ابوبکر صدیق کو استثناء دے دیا کہ ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کی طرف کھلا رہے گا، اور وہ آج تک بھی کھلا ہوا ہے. سمجھ رہے بھائی؟ یہ جغرافیے کے حوالے سے بڑی اہم روایت ہے. چلو جی. ہاں، حضرت ابوبکر صدیق کا گھر مستثنیٰ اس لیے کیا کہ ایک تو ان سے محبت تھی، اور دوسرا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق فقیہ تھے، فقہ النفس رکھتے تھے، سمجھ رکھتے تھے. تیسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر حضرت ابوبکر کے گھر میں جاتے تھے، تو یہ آپ کے لیے مشکل تھی، مشقت تھی کہ آپ گھوم کر جاتے. ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ احکامات نہیں ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں کی اجازت تھی کہ وہ جنابت کی حالت میں مسجد میں آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی، ان دونوں کو اجازت تھی کہ وہ جنابت کی حالت میں مسجد میں آ بھی سکتے ہیں اور مسجد سے مرور بھی کر سکتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کا دروازہ کھلوایا وہ اپنے لیے کھلوایا تھا، اور حضرت عائشہ کے لیے کھلوایا تھا، وہ کسی اور کو اس کی اجازت نہیں دی تھی. اور دیگر جو بھی حضرات تھے ان کے گھروں کے دروازے مسجد النبوی کی طرف کھل رہے تھے، تو وہ ایسے حضرات نہیں تھے جو قریبی تھے. جیسے حضرت عمر، ان کا گھر پیچھے تھا مسجد نبوی کے. حضرت عثمان، ان کا گھر مسجد سے دور تھا. حضرت علی، ان کا گھر تھا ہی مسجد نبوی کے ساتھ جڑا ہوا. تو حضرت علی کو بھی اجازت تھی، حضرت ابوبکر صدیق کو اجازت نہیں تھی، لیکن ان کے صرف گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات شریعت کے اور ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. آپ علیہ السلام کے احکامات شریعت میں اور ہیں، صحابہ اور امت کے احکامات اور ہیں. دیکھو بھائی، وباب فی الجنب یصلی بالقوم وهو ناس. وهو ناس کا مطلب ہے کہ وہ بھول جائے اور بھول کر قوم کے سامنے کھڑا ہو جائے، قوم کو نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا ہے، اس کے احکامات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ کو غسل کرنا بھول گیا. بعض روایت میں کہ آپ نے نماز کے درمیان ختم کی، بعض روایت میں نماز سے پہلے آپ نے ختم کی، تو اس کے لیے مختلف اشارے اس روایت میں دیے گئے. دیکھو جی.
زياد الأعلى من الحسن بن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاة الفجر فأومأ بيده. آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کان مکانہ کو اپنی جگہ بیٹھو، ثم جاء، پھر وہ آئے وراسو یقطر فصلى بهم، آپ کے سر سے پانی کے قطرے گرے تو آپ نے نماز پڑھائی. چلیں جی. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه وقال في اوله فكبر وقال في کہا کہ آپ نے تکبیر کہہ دی تھی، بعض دفعہ کہا کہ وآخر قال فی آخر، بعض حضرات نے کہا نہیں بلکہ آپ نماز پوری ہوگی اور آپ نے آخر میں کہا میرا تو وضو نہیں تھا. ہاں، پھر جب آپ نے دوبارہ نماز پڑھا دی تو فقال انا بشر وانی كنت جنبا، میں تو انسان ہوں بھول گیا تھا، وانی كنت جنبا، میں جنابت میں تھا اور اس وجہ سے چلا گیا. ہم تکبیر کے انتظار میں تھے تو آپ مڑے، آپ نے اشارہ فرمایا اور پھر فرمایا کما انتم، یعنی جیسے کہ تم، یا انی کنت جنوبن کما انتم، میں جنابت میں چلا جاتا ہوں جیسے تم ہوتے ہو. ٹھیک ہے بھائی. یعنی آپ تکبیر ہوگی تو اس کے بعد پھر آپ نے کون کو اشارہ کیا کہ نجلسو، آپ یہ فضاب فاغتسل، آپ نے غسل کیا. وکذالک رواه مالک عن اسماعیل عن الحکیم عن عطاء بن یسار قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر فی الصلاۃ، آپ نے نماز میں تکبیر پڑھ لی تھی اس کے بعد آپ یہ قال وکذالک حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ابان عن یحیی عن الربیع بن محمد عن النبی انه کبر. تکبیر بعض روایت میں تکبیر کا ذکر ہے. چلو جی. یہ تکبیر ہو چکی تھی، پھر آپ گئے اور آپ نے جا کے وضو فرمایا اور غسل فرمایا، غسل کر کے آپ نے دوبارہ نماز وہیں سے شروع کی. بعض حضرات کی نظر یعنی بنا نماز کی، حالانکہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اصل تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دوبارہ شروع کروایا تھا. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا زبيدي وحدثنا عياش بن الرقي قال اخبرنا ابن وهب عن يونس وحدثنا مسدد بن خالد قال حدثنا ابراهيم بن خالد امام مسجد صنعاء قال حدثنا ربيعه عن معمر. کتنی تحویل آ رہی ہے، کتنی تحویل آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے. چلو جی. قال حدثنا محمد بن فضل قال حدثنا وليد بن الضعي كلهم عن زهري عن ابي سلمة، سارے کے سارے زہری پہ جا کے جمع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. مکانکم، اپنی جگہ رکو. ینطف راسہ، آپ کے سر جو ہے وہ بہرا تھا. قد اغتسل، ہم صفوں میں ہم کھڑے ہی رہے آپ کے انتظار میں. ایک روایت میں ہم کھڑے ہی رہے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ باہر نکلے. ٹھیک ہے جی. آگے کی روایت بڑی مزیدار ہے، یعنی یجد البلہ تھا، اس کی 12 صورتیں بنتی ہیں، حضرت 14 صورتیں بنتی ہیں. حضرت ثانوی پڑھ لیا آپ نے، بس ٹھیک ہے پڑھو پھر. پڑھے. قال عن عبيد الله بن قاسم بن عائشة رضي الله تعالى قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم يجلس البلل ولا يسرع إماما قال يغسل عن وجهه أنه قد احتمل وإذا البلل قال لا بأس عليه فقال لست من سرع فقال ذلك عليها. اور ذکر ہے کہ حضرت ام سلیم نے پوچھا کہ کیا عورت جب اپنے دیکھے تو اس کو غسل کرنا چاہیے؟ قال نعم اما النساء شقائق الرجال، کہ عورتیں بھی مردوں کی طرح ہوتی ہیں، کہ عورتوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عورت جب 50 سال سے اوپر کی ہو جاتی ہے تو اس کو احترام ہوتا ہے تو اس کا پانی آتا ہے، ورنہ خواتین میں جو احترام اور انزال ہوتا ہے وہ اندر ہی کے اندر ہو جاتا ہے. ان کا احترام کا جو پانی ہوتا ہے وہ باہر نہیں آتا. ٹھیک ہے. جیسے مرد کا احترام کا پانی باہر آتا ہے، عورت کے احترام کا پانی باہر نہیں آتا، لہذا اس کے نقشے وقشے نہیں بنتے. اب اس روایت میں کہ عورت دیکھے تو وہ روایت ام سلیم کی ہے، ایک روایت حضرت عائشہ کی ہے اور ایک روایت ام سلمہ کی ہے. دونوں میں ام سلیم ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا. پھر ام عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا عورتوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، بچے کی جو شباہت جب باپ ماں کے ساتھ ملتی ہے تو اس کی یہی وجہ ہوتی ہے. چلو جی. اب جو سزا کے پھر پڑھیں گے اس کو.
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ.